ہم یاد رکھیں کہ ہم لوگ کبھی یہ کہہ دیں کہ جی لکھا ہی ایسا تھا، تو ہم لکھا ہوا پڑھ کے نہیں کرتے، اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اور جی قسمت میں ایسا لکھا تھا، قسمت حصے کو کہتے ہیں، شعر جو آپ کا نصیب حصہ، اور جی لکھا ہی ایسا تھا، تو آپ نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا، آپ نے اپنے ارادے سے کیا۔ اسی ارادے پر آپ کی پکڑ ہے کہ جب ارادہ اختیار ملا تھا تو اس کو بھلائی میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے دشمن بنا دیے تھے، نبی کے لیے بھی فرمایا سب کے دشمن۔ یہ اصول ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ دونوں قوتیں خیر و شر کی نظر آتی ہیں، نہ ہوتی تو پہچان نہ ہوتی۔ پھر پہچان کیسے ہوتی؟ برا ہے تو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اگر برا ہوتا ہی نہیں تو پتہ کیا چلتا کہ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا نہ ہوتا تو برے کا کیسے پتہ چلتا؟ سچ نہ ہوتا تو جھوٹ کا پتہ نہ چلتا، جھوٹ نہ ہوتا تو سچ کا پتہ نہ چلتا، ظلم نہ ہوتا تو عدل کا کیسے پتہ چلتا، انصاف کا کیسے پتہ چلتا؟ تو چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ بات جان لی، سمجھ لی، ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، تو اب مشیت پر توجہ رکھیں گے تو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے دشمن بنائے، جس کے دشمن بہت ہوں اس کو ہر ایک کو ایک جیسا معاملہ نہیں لینا۔ اب یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے۔ ہر نیک آدمی، سچا آدمی، ہر ایمان والا، میں نے 3 باتیں کی ہیں، ایمان والا ہو، نیک ہو اور پھر یاد کر لیں، ایمان والا ہو، نیک ہو اور اس کا دشمن ضرور ہوگا۔ ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے معاشرے میں آج کل ارد گرد اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، آپ غلط کام کریں گے رکاوٹ نہیں ہوگی، نیک کام کرنا چاہیں گے رکاوٹیں آئیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں نے جلسے کی اجازت لینی ہے، میلاد شریف کا جلسہ، مجھے بہت چکر لگوائیں گے، میں کہوں گا جی میں نے میوزیکل پروگرام کرنا ہے تو وہ خود مدد کریں گے، موسیقی کا پروگرام کرانا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے لیے بھی کرسیاں رکھنا 4۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ سامنے رکھ دیا، اب ہمیں اللہ نے عقل تمیز دے دی، پہچانو کیا کر رہے ہو۔ تو دشمن ہوتے ہیں، اب کسی کے دشمن برے کردار کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، برائی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے جی ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، تو دشمنی کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ اب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف ابو جہل ہے، امیہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ جس کا ذکر آیا عقبہ بن معیط، یہ ہے۔ تو کیا نبی پاک کے بارے میں کوئی منفی خیال لایا جا سکتا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اب یہ بات سوچنی ہے ہم نے کہ مومن ہو، نیک ہو، سچا ہو، اس کا دشمن ضرور ہوگا۔ اب دوسرے کا کسی اور کا دشمن ہے تو وہ اس کے کردار کی وجہ سے ہوگا، وہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں۔ لیکن ایمان والے کا دشمن جب بھی آئے گا وہ بدعقیدہ ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ ہاں کوئی کہے کہ نہیں جی اس طرح، تو وہ کہیں گے جی ہمارے بھی دشمن ہیں جن کے عقیدے درست نہیں، تو میں نے پہلے بتا دیا، میں نے 3 باتیں پہلے کر دی ہیں، مومن ہو، نیک ہو اور ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو آپ کے سامنے خود رزلٹ آ جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ ہیں تو فرعون ہے، حضرت ابراہیم ہیں تو نمرود ہے،
ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کو پورا نظر آئے گا. تو اللہ تعالی نے یہ دشمن کیوں بنایا؟ یہی تو امتحان ہوتا ہے. اسی طرح تو اچھی قوت کا پتہ چلتا ہے. لوگوں نے طاقت کو حق سمجھ لیا. طاقت حق نہیں ہوتی، حق اصل میں طاقت ہوتا ہے. ان کو جو زور دکھاتے ہیں وہ صرف دکھاوے کا زور ہوتا ہے. آج بھی مجھے اور آپ کو اپنا معیار جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے. ہم نے معیار پیمانے بدل دیے، سٹینڈرڈز بدل دیے، نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہمارا معیار ہے ایمان، نیکی، سچائی. جو ان میں درست ہے اس کے لاکھ دشمن ہوں اس کو کبھی بھی مات ہو سکتی. اونچی کہیے. امام نے قربانی دے دی کربلا میں، مگر کیا یزید جیتا؟ بظاہر امام شہید ہو گئے، کیا یزید کو فتح ملی؟ نہیں. کیوں؟ کہ امام مومن بھی ہیں، امام نیک بھی ہیں، امام سچے بھی ہیں، اور ایسے کو مات ہو سکتی نہیں، شکست ہو سکتی نہیں. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ کیوں پیدا کیے گئے دشمن؟ تاکہ نبی کی طاقت کا بھی پتہ چلے، نبی کی سچائی کا بھی پتہ چلے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اصل کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ظاہر ہوتے؟ کس نے مطالبہ کیا تھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کافروں نے کیا تھا نا. ابو جہل لے کے آیا تھا نا کہ چاند کو 2 ٹکڑے. تو حضور کی یہ شان ظاہر ہوئی. سامنے کون ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا انہوں نے ماننا نہیں ہے. وہ کنکریاں لے کے آ رہا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ فرمایا بتا دوں گا، تو نے ماننا. کتنے معجزات دیکھے مگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. تو یہ دشمن جو اللہ بناتا ہے یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے، آپ کی شان ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ایمان والا کبھی دشمنوں سے پریشان ہوتا نہیں ہے. پریشان کون ہوتے ہیں؟ جن کے اپنے معاملات، ذاتی معاملات ہوں گے. جائیداد کا جھگڑا ہو گیا، دشمن ہو گیا، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو گیا، لین دین کی وجہ سے ہو گیا، وہ اور معاملات، یا آپ کے کسی کردار کی، اخلاق کی برائی کی وجہ سے ہے، وہ اور. میں یہاں جو بات کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے. کون لوگ؟ مجرم لوگ. فرما دیا من المجرمین. دشمن کون بنائے؟ اونچی. مجرم لوگ. مجرم لوگ دشمن. اب ایمان والا کہلا کے دشمن بنے تو پتہ چل گیا وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ مجرموں میں سے ہے. اور اللہ اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے؟ محبوب تنگ دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. پہلے نبیوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں دشمنوں سے. یہ تمہارا چرچا زیادہ ہوگا، اس طرح تمہاری شان ظاہر ہوگی. اور سن لو وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تمہارا رب کافی ہے. محبوب گھبرانا نہیں، تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے کو بھی اور مدد کرنے کو بھی. تمہارے سارے دشمن ہو جائیں تمہارا رب تمہیں کافی ہے. کوئی اللہ آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ کے مقبولوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے. یہ اللہ کی مدد کے عون الہی کے مظہر ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. تو اب کیا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ جی بندے سے مدد کیوں لی جاتی ہے، پھر لوگوں سے کیوں لی جاتی ہے؟ تو فرما دیا نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. مدد کرنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہے. تو بندوں کی مدد بھی کس کی مدد ہے؟ کب مدد ہوگی؟ جب اللہ
چاہے گا تو آپ مدد کرنا چاہیں خود سے، اللہ طاقت نہ دے، آپ مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. سابقہ کا مطلب پہلے نبی تھے ان کے بھی دشمن وہ صاحب شریعت آئے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. خود قرآن میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا، کون سی ان کو سزائیں، کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کتنی انہوں نے اذیت سہی. تو کیا مطلب محبوب پہلے بھی جو ہوئے ہیں دشمن ان کے بھی تھے، ان کو دشمنی میں کتنی تکلیفیں ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، خود فرماتے ہیں میں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. تو پھر اللہ نے شان بھی زیادہ دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں تو حضور کو شان بھی سب سے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نے اس بات کو بہت سوچا. کبھی ایسے لوگوں کی زندگی میں نے حالات پڑھے بزرگوں کے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بچپن کیسا گزرا، لڑکپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، بعد میں جا کر ان کی شان دنیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، ہار پہ. پہلے چکی سے گزارے گئے، مشقت سے گزارے گئے ہیں، ایسے ہی نہیں مل گئی ہے، انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ایک نظام ہے. میں اور آپ ہو سکتا ہے اپنی رینج میں، اپنی حد میں، اپنی جتنی بھی لمیٹیشن ہے اس میں نہ سمجھیں. ہماری سوچ کی بھی حد ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد کا بھی ایک ماحول، لیکن جتنی تکلیفیں اللہ والے اٹھاتے ہیں ہمیں اندازہ. ہم فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، سستی، قضا بھی ہو جاتی ہے، رہ بھی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ سستیاں ہیں. اللہ والے نفل بھی نہیں چھوڑتے، وہ نفل بھی، فرض واجب تو پڑھنی ہے، وہ نفل بھی چھوڑتے نہیں بلکہ نفل زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں محبت ہے اللہ سے، انہیں مزہ آتا ہے، اور ان کا معاملہ بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے، اتنا ہی. یہ پہلو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جتنا کوئی زیادہ درجے والا ہے، کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سیوا، ان کو سیوا مشکل ہے. اگر رتبہ زیادہ ہے تو مشکل بھی. آپ لوگ اپنے مزے کر لیں، جس کو تھوڑی سی مل جائے اس کے لیے تو ہر ایک کو خوش کرنا، راضی کرنا، کتنا کچھ سہنا پڑتا ہے. نہ ان کو اپنی نیند کا خیال، نہ خوراک کا خیال، نہ دوسری چیزوں کا، دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ اگر اسی کو درجہ بدرجہ دیکھیں ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس میں 84 جنگیں، کتنی؟ آپ نے 1 یا 2 لڑی ہے نا، آدھا ملک دے بیٹھے ہیں، جو کچھ حال ہے آپ کا. 84 جنگیں، اس کے باوجود کتنا کام. آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے ہوش آ جائیں گے ٹھکانے. ہیں ایک ہستی اور اتنا کام لاکھوں مل کے نہیں کر سکتے جو انہوں نے اکیلے نے کیا. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو میں اور آپ گزرتے نہیں، اس لیے ہمیں ان کا اندازہ بھی نہیں. یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے تکلیفیں ہوتی ہیں یہ درجے بڑھانے کے لیے. مجھے اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، میرا آپ کا امتحان بھی، لیکن اللہ والوں کے، اونچی کہیے گا، درجے بڑھانے کے لیے، ان کی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. ان کے بارے میں کبھی بھی منفی خیال نہیں کر. محبوب یہ جو ہے نا چند ہے نا آپ کے سامنے، نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے. محبوب کائنات میں چرچا ہوگا تو آپ کا ہوگا.
مدد ہوگی تو آپ کی ہوگی، ہدایت ملے گی تو صرف ان کو جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے کہ دشمن بنائے تو محبوب تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے، جس پر اللہ کو ماننا لازم اور اس نے مانا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ اگر واقعی مومن ہے تو یقین رکھے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمارے یقین میں فرق آتا ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے کرم ہی کرم ہے، اللہ کی نصرت ملے گی۔ 313 بھی ہوں گے نا محبوب تو 1000 پر بھاری رہیں گے، کم ہوں گے بھاری رہیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، آپ کے واقعات آتے ہیں، جو 1965 میں جنگ ہوئی آپ کی، اس کی داستانیں پڑھو، چند آپ کے افراد ہوتے تھے، پوری بٹالین کو ڈرا دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالی کا، اور اسلام نافذ ہوگا دنیا کے چپے چپے پر۔ میرے نبی کے چرچے ہوں گے، میرے نبی کی باتیں ہوں گی، آپ جہاں جائیں گے یہ اللہ نے نظام بنایا۔ محبوب ہم مددگار بھی ہیں، ہم ہدایت دینے والے بھی، تو پریشان نہیں۔